أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله خالقنا العظيم. معزز دوستو، اس آیت کریمہ میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں مجموعی حیثیت سے وہ تین ہیں. ایک ایمانیات، دوسرے اعمال، تیسرے اخلاق. تھوڑا سا تذکرہ کل آپ حضرات نے ایمانیات کا سنا. ان تین مضامین کو شروع کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی کا کمال یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ کمال نیکی والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں، یہ اعمال ہوں، یہ اخلاق ہوں. بات یہ ہے کہ دین کے کسی ایک عمل کو کر لینا کافی نہیں ہے. بعض دین کے کام کر کے یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ یہی دین ہے پورا. جیسے آج کل کا عمومی مرض ہے. آج کل کا عمومی مرض کیا ہے؟ جزوی دین کو پورا دین سمجھ رہے. دین کے بعض اعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی دین ہے. اس کی نفی کی گئی. ویسے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر کوئی 20-22 سال کا نوجوان بیٹا اپنے والد سے یوں کہے کہ ابا جان مجھے پلسر دلا دیجیے، سندر نامے غور سے سو رہے تو نہیں. اگر آپ سونا چاہیں تو میری بھی آرزو، خواہش، تقاضا سب یہی ہے تاکہ ہم بھی سو جائیں گے. آپ توجہ سے اگر سن رہے ہیں تو بات سنائیں گے. دھیان سے سننا بہت ضروری ہے. کرسی والا تو نہیں ہے نا کوئی؟ اس کے لیے کل آپ کو 3 باتیں بتائی گئی تھی. جو معذور نہیں، عمر رسیدہ نہیں، ان کو آرام والی بیٹھک نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، اپنے دونوں کان پوری طریقے سے آواز پر لگے ہوئے رہنا. اسی واسطے دیکھیے پروردگار عالم کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ بات سنانے والے کی طرف رخ کر کے
بات سننے والے کی یہ دونوں کٹوریاں اس کی طرف ہی رہتے ہیں، ادھر سے ادھر سے نہیں آنا، اس کی جواز آنا ہو۔ تیسرے، بیریش اگر نہ ہو، مقرر بارش ہو، عمر رسیدہ ہو، تو اس کی دیکھتے رہنا۔ یہ تین کام کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ذرا نیند پر قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ بیٹے نے خواہش کی پلسر دلانے کی، باوا جان کیا کرے؟ پلسر کا خالی ہینڈل لے لیں گے آگے۔ کیا بولتا بیٹا؟ خالی ہینڈل لے کے کیا کرو؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی صاحب جو ہے وہ پلسر کے پیٹرول بھرنے کی جو ٹانکی رہتی نہیں، اس کا خالی کھوکا لا کے دے دیے، کیا بولیں گا ہم؟ یہ لے کے کیا کرو؟ خالی ایک آگے کا یا پیچھے کا پہیا لا کے دے دیے، کیا بولے گا؟ یہ لے کے کیا کرو؟ پلسر تو پورے اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، وہ پورا مل کے کام دیتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک چیز لینی ہے کافی ہے کیا؟ ہمارا حال دین کے معاملے میں ایسی ہو گیا ہے، تو ایک چیز دو چیزیں لے لے کے یہ سمجھ رہے کہ بس پورا دین یہی چیز سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ عبد الرحمان صاحب کی اردو سمجھ میں آ رہی؟ آ رہی؟ ذرا نزدیک بیٹھا کرو یارو تم لوگ، ذرا قریب آگے بیٹھ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت معمولی سی مختصر سی عمر ہے، چند دن کے ہیں، یہ صرف چند دن کے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک سفر پر گیا تھا، اور سفر میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے ہوئے ایک صاحب بھی ساتھ میں تھے، ان کا نام تھا بھائی عبد الباسط، ابھی محبوب نگر میں رہتے ہیں۔ لمبا سفر کر کے پہنچے، بہت دور کرناٹک کے ایریا میں چلے گئے، وہاں جلسہ تھا، رات ہو گئی، دیر میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے حضرت کے انتظار میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ وہاں کے میزبان نے کہا کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے، تو انہوں نے حضرت نے یوں فرمایا کہ میرے کچھ بولنے سے پہلے میرا یہ بچہ کچھ اپنے تاثرات سنا دیں گے۔ ان کے بھائی عبد الباسط صاحب کو کھڑا کر دیجیے، نو مسلم بھائی عبد الباسط صاحب کو کھڑا کریں۔ اب وہ آئے مائک پر کہنے لگے کہ بھائیوں میں نہ مولوی ہوں، نہ کچھ نہ کیا، مجھے تقریر وقریر نہیں آتی ہے، میں 16 سال کا ہوں یا 17 سال کا ہوں، حالانکہ اس وقت میں تقریباً 35 سال کے تو تھے ہوں گے، 16-17 سال کا ہوں بول کے ایک دم سن کے ہم بھی تعجب میں پڑ گئے، پبلک تو بڑی سن گی۔ اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ آدمی تو اچھا خاصا بڑا دکھ رہا، داڑھی واڑی ہے، وہ سب کچھ ہے، 16-17 سال کا ہوں بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے 17 سال ہوا، اور اسلام کی جو عمر ہے وہی عمر حساب کے لائق ہے، اور جو عمر اسلام کی نہیں ہے وہ حساب کے لائق پڑی۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک ایسا اعلان کیا کہ حضرت بھی چیخیں مار کر روئے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے آج تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔
حضرت بہت روئے اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت کا نمبر آیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ چیلنج ہے، اس پورے مجمع میں کوئی اٹھے اور یہ اعلان کر دے کہ 17 سال سے میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ مولویاں اٹھیں، مشائخ اٹھیں، پیڑھیوں کے مسلمان اٹھیں اور یہ اعلان کریں کہ میری 17 سال سے نماز قضا نہیں ہوئی۔ کوئی ہے جو اس قسم کا اعلان کر سکتا ہو؟ میرے بھائیوں، دین کو اگر سمجھ کر آدمی قبول کرتا ہے، بائی چانس نہیں، بائی چوائس۔ ہم تو پیدا ہو گئے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، قدر نہیں ہمارے کو اسلام کی۔ ورنہ جو لوگ سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ان کی پابندی دیکھنے کی ہے۔ ہم پیڑھیوں کے مسلمانوں کا سر شرم کی وجہ سے ان کے سامنے جھک جاتا ہے ان کی پابندی کو دیکھ کر۔ اس پر میں نے یہ بات سنائی کہ یہ چند دن کے ہیں، یہ بڑے دکھ رہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں ایسا کیسا بول رہے ہیں ملتا ملک۔ استقامت کی دعا کیجیے میرے لیے، آپ کے لیے، ان نئے آنے والے احباب کے لیے کہ اللہ جل شانہ ہدایت پر، دین پر، ایمان پر استقامت دے۔ استقامت بہت بڑی چیز، جمنا کسی چیز پر یہ بہت بڑی چیز۔ تو بھائیو، دین مجموعے کا نام ہے، 1 2 3 چیزوں کا نام نہیں۔ وہی بتایا جا رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کر لینا، مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کر لینا، نیکی یہی نہیں ہے اور نیک وہی شخص نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ فرمایا کہ جس میں یہ چیزیں ہوں۔ وہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ان کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، ایک ایمانیات، دوسرے اعمال، تیسرے اخلاق۔ مختصر سا تذکرہ آپ نے ایمانیات کا سنا، بہت کچھ سننا باقی ہے۔ اس کے واسطے تو سال تمام جمعرات کو یہاں آتے رہنا، جس جمعرات کو چھٹی نہ ہو، اکثر چھٹی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہو جاتی، سال تمام آنا ضروری ہے۔ جمعرات کو یہاں، جمعہ کو وہاں گھر پہ اگر آتے رہے تو اچھا رہتا، سن سکتے کچھ، ورنہ 10 دن میں ہم سنائیں گے کیا، آپ سنیں گے کیا؟ قرآن پاک تو 23 سال میں اترا ہے۔ کتنے سال میں اترا قرآن؟ 23 سال میں اترا۔ پڑھ لینے کو، سن لینے کو ہم لوگ 1 مہینے میں سن لے رہے ہیں، مگر جو اترا ہے تھوڑا 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 تھوڑا، کتنے سال میں؟ 23 سال میں اترا۔ سنتے رہنا، ہضم بھی کرتے رہنا، سنتے رہنا، ہضم بھی کرتے رہنا، ہے نا؟ ہضم ہونا اصل ہے۔ آج دوسرا حصہ سنانے سے پہلے ہم ایک تمہید آپ کو سناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائیو، اللہ نے ہم کو 2 پرچے، 2 سرمایے دیے ہیں، ایک جان کا سرمایہ، ایک مال کا سرمایہ۔ تو امتحان بھی ظاہر ہے کہ یہ دونوں سے متعلق ہوں گا نہیں، امتحان بھی دونوں سے متعلق ہوں گا، جان سے متعلق بھی امتحان ہے اور مال سے متعلق بھی امتحان ہے۔ پرچے میں 2 سوال ہیں، ایک کر رہے ایک نہیں کر رہے، کامیاب نہیں۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے ہم کو اس دنیا میں امتحان حال میں بھیج دیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یاد رکھنا، امتحان حال ہے یہ۔ اور پرچہ تھما دیا ہے 2 سوالوں کا، ٹائم بھی مقرر کر دیا ہے، اتنے ٹائم میں لکھ دینا بول۔ اب آپ لکھو یا نہ لکھو، ٹائم ہو گیا تو پرچہ ہی نہیں، تمہارے کو بھی کھینچ لیتے۔ ان کا نظام ایسا ہے۔
اب انہوں نے سوال ڈال رکھا ہے دو چیزوں کا کہ یہ دو سوالات حل کرو، ایک جان کا سوال اور ایک مال کا سوال۔ اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ بہت سے لوگ وہ ہیں نہ وہ سوال حل کر رہے ہیں نہ یہ سوال حل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہ جان کا سوال حل کر رہے ہیں نہ مال کا سوال حل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جان کا سوال تو حل کر رہے ہیں، مال کا سوال حل نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مال کا سوال حل کر رہے ہیں، جان کا سوال حل نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نیند تو نہیں آ رہے نا؟ تم سوئے تو مقرر بھی سو جاتا تھا۔ اس کا اثر تو اتنا زیادہ ہے، امام صاحب کا رخ قبلے کی طرف ہو، مقتدیاں پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، اگر مقتدیاں اگر ادھر ادھر جاتے ہوں تو امام صاحب ان کو نہیں دیکھنے کے باوجود خلل ہو جاتا، نہیں دیکھنے کے باوجود خلل ہو جاتا ہے۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس خلل کیسا نہیں ہوں گا؟ اگر سو جائیں گے خلل کیسے نہیں ہو؟ سونے کے لیے تو آپ کو ٹائم دیا جا رہا نا، ویسے ہی ماشاءاللہ رات کو خوب سوئے، ہم تو دیکھتے رہے خالی نیند نہیں آ رہی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ماشاءاللہ سے اچھا سوئے رات میں۔ اور پھر اب چھٹی جب ملے گی تو اتنے شوق سے بستر بچھاتے ہیں کہ مصلے پہ اتنے شوق سے نہیں آتے۔ مت بھی جاؤ، نہیں بولنا، شوق سے بچھا کے سو جاؤ۔ تو سونے کے لیے تو ٹائم ہے، 6 گھنٹے سونا چاہیے، 2-3 گھنٹے رات میں سو جاؤ، 2-3 گھنٹے دن میں سو جاؤ۔ یہ تعلیم میں نہیں ہے کہ نہیں سونا نہیں ہے، سو جانا چاہیے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ اسلام کی تعلیم فطری تعلیم ہے، فطرت کے عین مطابق تعلیم دیتا ہے۔ وہ جسم کو جب آرام کا تقاضا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آرام مت کرو، کہتا ہے آرام کرو، اس میں ترتیب رکھو، بجائے 6 گھنٹے کے 12 گھنٹے مت سو جاؤ، بجائے 12 کے 18 گھنٹے مت سو جاؤ۔ تو والا لوگوں کرتے رہے صاحب، فجر پڑھ کے سویا تھا، 4 بجے اٹھا میں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے سلسلے میں کرے وہ کچھ گڑبڑ ہوئی، کیا ہوا، یا یہ کہ کوئی خواب واب ان کو پڑ گیا خاص قسم کا، تو بولے کہ صاحب وہ میں فجر پڑھ کے سویا تھا، وہ 4 بجے تک سوتا رہا اور کچھ ایسا ہوا۔ بولا فجر سے لے کے 4 بجے تک کیسا سوئے؟ پکوے نہیں درد ہوتے، بازو درد نہیں ہوتے آدمی کی۔ 6 گھنٹے سو جاؤ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جوانی ہے تو 7 گھنٹے سو جاؤ، مگر رمضان کے بعد، رمضان میں تو بس 6 گھنٹے بہت، باقی کا وقت تو وہ عبادت میں گزارو۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف جان کا پرچہ حل کر رہے ہیں، مال کا نہیں کر رہے۔ ان سے بولو کہ بھائی صاحب آپ کے پیسے میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، ذرا مسجد کا تعاون بھی کرو، مدرسے کا تعاون بھی کرو۔ کیا بولتا ہے مولوی صاحب؟ 4 رکعت نہیں 10 رکعت پڑھو، بولو پڑھتا ہوں، یہ پیسے جو بولے تو نہیں ہوتا رہتا، پرچہ نہیں حل کرتا ہے۔ جان کا پرچہ حل کر رہا ہے، مال کا پرچہ حل نہیں کرتا۔ کسی کو بولو کہ بابا دین نہیں سیکھے، نماز نہیں سیکھے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا اللہ کے راستے میں جا کے ذرا نماز سیکھ لو۔ میں نے کیا بولتا، بولے صاحب کون تو 4 مہینے میں راستے جا رہے ہیں، بولے تو بولو ان کا خرچہ پورا دے دو، مگر میرے کو چلو بول دو نہ کہو۔ مسجد کو آؤ جی نماز پڑھو، بولے تو پنکھا ہونا کیا مسجد میں، جانماز ہونا کیا، وہ بولو دلاتا ہوں، میرے کو آؤ بول کے نہ کہو۔ یا تو نہیں آنا ایسے ایک پرچہ حل کرنے والے،
پورے ساتھ یہ ارادہ کرنا کہ مجھے دونوں سوالات حل کرنے کے، جان کا سوال بھی مال کا سوال بھی، دونوں سوالات حل کرنا ضروری ہے۔ اور بھائی دیکھو، آپ ایک سوئی سے بات سن رہے ہیں، سمجھ لیجیے کسی بات کو تو پھر زندگی بھر کے واسطے کام آ سکتی ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ جانا دین کی بات۔ اس میں دونوں چیزوں کا بیان ہے، ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد اس آیت میں دونوں چیزوں کا بیان ہے، اعمال کا، اخلاق کا۔ پھر اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں، جانی اعمال، مالی اعمال۔ اس میں مالی عمل کا تذکرہ پروردگار عالم نے پہلے کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مال کو دے عَلَى حُبِّهِ، مال کو دے عَلَى حُبِّهِ۔ عَلَى حُبِّهِ کیا مطلب ہے ابھی سناتا ہوں، پہلے آپ کس کو دے وہ سن لیجیے۔ رشتہ داروں کو، ذوی القربہ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں مال دے۔ گردن چھڑانے میں کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہوتے تھے، کوئی ان کو خرید کے آزاد کر دے تو پھر وہ عام آدمی کے جیسا ایک عام آدمی بن جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں گردن چھڑانا۔ اب یہ زمانے میں غلام نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ہلکا سا مصداق موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے قصور جو لوگ گرفتار ہیں، قصوروار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، جیلوں میں بند ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کو چھڑانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے تو اس کو لگاؤ، اس کو خرچ کرو، ان کو چھڑا دو۔ کتنوں کو دینا؟ 6 افراد کو، قرابت دار، یتیم۔ یتیم کون؟ وہ بچے چھوٹے جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہو، باپ موجود نہیں ہے، بچے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں آپ شفقت سے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض باپ مالدار ہوتے ہیں، اچانک گزر جاتے ہیں۔ اب بچوں کی وراثت میں بہت بڑی مالیت آ جاتی ہے، یتیم بچہ، لاکھوں روپیے اس کے حصے میں آ گئے، ہے چھوٹا سا ناسمجھ۔ اب خاندان کا جو بڑا ہے ان بولتا ہے کہ یہ تو زرین موقع ہے اس پیسے سے فائدہ اٹھانے کا۔ اب اس پیسے کو اپنی ذات کے لیے، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسا کرنے والا شخص سخت ترین عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جہنم تکلیفوں کی جگہ کو جہنم بولتے ہیں، جہاں ہر قسم کی تکلیف ہے۔ کسی یتیم کے پیسے کو ہاتھ مت لگانا، آپ بڑے ہیں تو اس کے پیسے کو محفوظ رکھو، اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ اس پیسے کو سرمایہ میں لگا رہے ہیں تو جو نفع آ رہا اس کے بعد سے جمع کر کے رکھو۔
تاکہ آئندہ بڑا ہو کر وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا سکے. اسے کہتے ہیں یتیم. ایسے ہی مانگنے والوں کو بھی دو. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ دے دیجیے. معلوم ہو جائے بغیر تحقیق کرے گی کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے اور مانگ رہا، اور آپ بجائے اس کو دینے کے کسی اور کو دے اور اس کو نہ دیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کے بارے میں غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا تو دے دیجیے، آپ کی نیت پر آپ کو ثواب مل جائے گا. سب سے پہلے جو نام لیا اللہ نے فرمایا قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دو. دوسروں کو دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے. اب اس کے بعد علی حبہ ہے. علی حبہ کا کیا مطلب ہے؟ علی حبہ کے 3 مطلب ہیں. کتنے ہوشیار ہے نا تم؟ میری کو بھی نیند بگانا ہے اپنی. دونوں تدبیریں ہم کر رہے ہیں. آپ کی نیند بھی جائے، میری نیند بھی جائے. میری بھی آگے من ہو جا رہی ہے. علی حبہ کے 3 مطلب ہیں. اللہ کی محبت کی وجہ سے مال دے. علی حبہ کا ایک مطلب ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. چونکہ اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو یہ غریبوں کو دے رہا بہت پسند ہے، اور اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اس کی بنا پر خرچ کرنا، اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا. ایک مطلب ہے علی حبہ کا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب ہے مال کی محبت کے باوجود دینا. علی حبہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مال کی محبت کے باوجود دینا. جی نہیں چاہ رہا، مال سے بہت تعلق ہے. کتنا تعلق ہے؟ اتنا تعلق ہے مال سے کہ کھال دے سکتا ہے، مال نہیں دے سکتا. کھال بولے تو جانتے؟ اسکن. مال کی محبت کے باوجود دینا. مال سے اتنی محبت کہتا ہے کہ صاحب چمڑی جا سکتی ہے، دمڑی نہیں جا سکتی. کھال جا سکتی ہے، مال نہیں جا سکتا. کیا کرتے ہیں مال کو چاہ کے؟ ایک زمانہ آئے گا کہ زمین سے سونے کی سلیں برآمد ہوں گی. نہر فرات پھٹ جائے گا اور بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے ستونوں کی طرح زمین پر نمایاں ہو جائیں گے، اور کوئی اسے پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. وہاں سے رشتہ داری منقطع کرنے والا، مال کی وجہ سے رشتے ناطے توڑنے والا گزرے گا اور کہے گا نہ سونا یہاں موجود ہے، کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا. حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے رشتے ناطے توڑ لیے. کسی کو کسی نے مال کی وجہ سے مارا ہوگا تو وہ قاتل وہاں سے گزرے گا اور کہے گا کہ مال کی وجہ سے میں نے قتل کر دیا تھا، آج مال یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں. رہنے والی چیز ہے نہیں ہے. مال بولے تو ڈھلنے والا. مال کے معنی کیا ہے؟ ڈھلنے والا. یعنی اس وقت میں ہے، ختم ہو جائے گا، یہ معنی ہے اس کے. ایسا چڑھ کے ایسا اترنا، یہ جو اترنا ہے نا اس کو بولتے ڈھلنا، ختم ہو جانا. رہنے والی چیز ہے نہیں، وہ کس کے پاس نہیں رہی. میرے پاس، تمہارے پاس کیا رہیں گی؟ اب تک کروڑوں لوگ گزرے، اب تک کروڑوں لوگ گزرے، کسی کے پاس بھی نہیں رہا، سب کے پاس سے چلے گیا. جاتے وقت میں ایک بہت بڑا بادشاہ ملکوں پر ملک فتح کرتا جا رہا تھا. لوگ بولے تھے آخر ایسا کئی کو تو بھی کر رہا ہوں گا، کئی کو ہرس ہوں گی، دولت کی، جائیداد کی، زمین کی،
کئی کو تو بھی ہرس ہوں گی. اس کی لوگوں کی زبانوں پہ یہ تھا. آخر وقت میں اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا. آخر وقت میں اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا تو ان بولا کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر ایسا رکھ دینا. کفن میں پورا باڈی ڈالنے کے بعد یہ دونوں ہاتھ ایسا باہر رکھ دینا. کئی کو صاحب ایسا کہہ کے واسطے بول رہے ہوں. نہیں میں کم از کم جاتے جاتے لوگوں کو ایک سبب دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ دیکھو اتنا سب کچھ کرا مگر اب جب جا رہا ہوں تو دونوں ہاتھ خالی ہیں میرے. کیا بھی لے کے نہیں جا رہا ہوں. کون لے کے جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں مال کو لے. مگر بہرحال آدمی کی طبیعت چونکہ مال کی طرف چلتی ہے تو تقاضے کے باوجود مال کو دینا. جس وقت میں مال کی چاہت زیادہ ہے اس وقت میں دینا. کچھ پیسہ موجود ہے سمجھو اپنے پاس. آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں, میری اپنی مثال دینا چاہ رہا ہوں. پیسہ تھا, دیا نہیں رکھ لیا سمجھو. اب ایک ایسا وقت آ گیا, ڈاکٹر نے بول دیا جناب ٹائم ہو گیا, حکیم نے بول دیا جناب لائف ختم, اور تجربے کار ماہرین بولے کہ نہیں اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بس وہ چند گھنٹوں کا مسئلہ ہے, قصہ ختم ہو جانے والا ہے. اب میں بلا کے بولوں میرا پیسہ ہے دیکھو ادھر باندھ دے دو. اب اس کو معلوم ہے کہ جناب اب میرے لیے کام کا تو ہے نہیں. ایسا وقت میں دینا بھی مال کا تقاضا, مال کی محبت اب باقی نہیں. اس وقت میں دینا وہ بھی نیکی ہے, مگر نیکی میں وہ بات نہیں ہے جو بات کے عام حالت میں دینے میں ہے کہ مال کا تقاضا ہے پھر دینا, مال کی محبت ہے پھر دینا, مال کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے پھر دینا. یہ ہے اللہ حبہ کا دوسرا مطلب. آیا سمجھ میں؟ ایک تیسرا مطلب بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ہے صفت سخاوت. دے کے دینے پر اس کو خوشی ہوتی ہے, مال کے دینے پر اسے خوشی ہوتی ہے, مال کا دینا اس کو بہت پسندیدہ ہے. اس خرچ کرنے کی محبت کی وجہ سے مال کو دینا, یہ ہے مال کا خرچ کرنا. اب اس کے بعد میں تھوڑی سی بات اور سننے کی ہے آپ, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں آگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز قائم کرے اور زکات دے. ارے جب سے بولے تو کیا تھا ہمارے ذہن میں یاد ہے کہ جب سے بولے تو یہی دکھ رہا تھا, پھر یہ آگے آتا زکاتا کیا ہے. ارے بچوں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ سمجھو اچھی طریقے سے. علماء کرام نے بتایا کہ دیکھو وہ الگ ہے یہ الگ ہے. زکات تو لازمی فریضہ ہے اور زکات بخل کا آخری علاج ہے. اور زکات میں تو ضرورت مند سامنے ہو یا نہ ہو آپ کو اپنے مال کا 2.5% نکال کے رکھ دینا ہے. اور اس کے علاوہ بھی صاحب ایمان کے مال میں ضرورت مندوں کا حصہ ہوتا ہے. اس بات سے یہ آت المال کا مضمون الگ ہے, آت الزکات کا مضمون الگ ہے. معلومات میں زکات دے دیے تو قصہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے قصہ. زکات دینے کے باوجود اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اور آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہو تو دینا ضروری ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکات میں مقدار مقرر ہے اور زکات کے علاوہ میں مقدار مقرر نہیں ہے. اور کیا فرق ہے؟ زکات ضرورت مند سامنے ہو یا نہ ہو آپ کو نکال کے کم از کم رکھ دینا ہے, اور اس کے علاوہ کا جو خرچ ہے ضرورت مند آنے کی صورت میں خرچ کرنا ہے. یہ دوسرا فرق ہے. زکات میں فیصد متعین ہے 2.5%, اس میں فیصد متعین نہیں ہے.
اور زکوٰۃ میں سادات کو نہیں دے سکتے، اور یہ علیحدہ جو کچھ انفاق ہے اس میں سادات کو بھی دے سکتے. یہ ایسا بات المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ مال سے متعلق ایک حصہ تھا جو آپ کو سنایا گیا. اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ اقام الصلاۃ اور آتا الزکاۃ کا ہے. ظاہر ہے کہ اقام الصلاۃ میں جو مضمون ہے وہ جسمانی پرچے کا حل کرنے کا مسئلہ ہے. اب تک کا کون سا پرچہ تھا؟ مالی پرچہ تھا. اب جانی پرچہ ہے. وہ جانی پرچہ انشاءاللہ کل حل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جانی پرچہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو کل حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں اب آپ حضرات مختصر سی دعا کے بعد اپنا سورہ یاسین پڑھے. اشراق کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے مولانا؟ 6:15 بجے اشراق کا ٹائم ہو رہا. جی 5 منٹ 7 منٹ میں آپ کا سورہ یاسین ہو جائے گا. اشراق کا ٹائم ہو جاتا. اشراق کی نماز پڑھو سونے کی نیت کرتے ہوئے اس مقصد سے کہ اگر میں سو کر اٹھوں گا تو ذرا تازہ دم رہوں گا، کچھ عبادت کر سکوں گا، کچھ تلاوت کر سکوں گا، کچھ ذکر کر سکوں گا. اس مقصد سے، اس اعلیٰ مقصد کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ جو پیچھے ہٹنا ہے نا، یہ آگے بڑھنے کے لیے اگر زیادہ دور چھلانگ لگانا ہے تو کیا کرتے؟ ذرا پیچھے جاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا سکیں. اسی طریقے سے آپ کو بستروں پر جانے کے لیے بول رہے ہیں تاکہ آگے کی چھلانگ آپ کی زیادہ ہو سکے. ورنہ نیند کا تقاضا ہوگا تو آپ عمل زیادہ نہیں کر سکیں گے. تو اچھی نیت سے سو جاؤ. نیت اچھی رکھنا بھی ہمارے سونے کو عبادت بنا دیتا ہے. پھر روزے دار کا تو ویسے بھی سونا عبادت ہے، اور معتکف کا تو ہر لمحہ عبادت ہی ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے دار جب سو جاتا ہے دن میں تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے اللہ کیا لکھوں؟ آپ کا بندہ تو سو رہا، آپ کا بندہ سو رہا ہے، کیا لکھوں؟ فرشتہ پوچھتا کہتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بولتے روزے سے ہے نہیں ہے میرا بندہ؟ روزے سے ہے نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے. اس وقت میں روزے والے ٹائم سے گزر رہا نہیں ہونے؟ ہاں گزر رہا. ابھی بھی روزے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہے. پھر جب میری بات پورا کرنے میں انہیں لگا ہوا ہے، مشغول ہے روزے سے، تو پھر اس کو سورا بول کے کہیں کو لکھتے ہیں؟ عبادت کر رہا بول کے لکھو. عبادت ہے عبادت. اچھی نیت سے سو جاؤ. اچھی نیت بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے. ایک شاید مکان بنائے تو ایک بزرگ کو لے کے گئے، حضرت آپ کے قدم پڑے تو اچھا ہے گھر میں بول کے. تو گھر میں گئے، کھڑکی کو دیکھے یہ کھڑکی کے واسطے کھولے بول کے پوچھے. مکان بنانے والے سے پوچھے یہ کھڑکی کہے کو لگایا ادھر؟ ادھر روشنی آنے ہوا آنے کے واسطے لگایا میں کہ بولے وہ صاحب. تو بزرگ سمجھائے ان کو اور یوں بولے اللہ کے بندے نیت یہ کرنا تھا اذان کی آواز آنا، اس واسطے کھول رہا ہوں. نیت کیا رکھنا تھا؟ اذان کی آواز آئے. جب تم اس مقصد سے کھڑکی کھولتے تو کیا روشنی نہیں آتی؟ کیا ہوا نہیں آتی؟ روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی آتی تھی، مگر نیت اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کھڑکی کھولنا بھی تمہارا عبادت بن جاتا. ایسے ہی سونا ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ہم نیت اچھی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز بڑی عبادت سمجھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح فہم عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا نسألك علما نافعا
ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، نیک اعمال کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے اس حاضری کو قبول فرما، اس اعتکاف کو قبول فرما، آپ کے در پر پڑے رہنے کو قبول فرما۔ مولا اسے ذریعہ بنا دے ہماری دنیا میں عافیت کا، اسے سبب بنا دے ہماری آخرت میں نجات کا۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا ہم سب کی بہترین تربیت فرما، روحانی ترقی نصیب فرما، دل کی پاکیزگی عطا فرما، نفوس کی تطہیر نصیب فرما۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الہ العالمین بے شمار صلاۃ و سلام نازل فرما، اور ان کی برکات سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ رات میں دکھایا تھا میں آپ کو